الرحمن الرحيم. وعن أبي عبد الرحمن بن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسأله رجل قال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. حضرت ابو عبد الرحمن حبلی تابعی ہیں، جلیل القدر اور مشہور تابعی ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہو، جیسا کہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحالت ایمان زیارت کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا تو وہ صحابی ہیں۔ حضرات صحابہ کو دیکھنے والے، ایمان کی حالت میں ان کی زیارت کرنے والے، یہ تابعی کہلاتے ہیں۔ پھر تابعی کی زیارت کرنے والے یہ تبع تابعی کہلاتے ہیں۔ تو ابو عبد الرحمن حبلی یہ تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، سألہ رجل، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے پوچھا، ألسنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم فقراء مہاجرین میں ہمارا شمار نہیں ہے؟ فقراء مہاجرین یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی تھی کہ یہ مالداروں کے مقابلے میں 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مالداروں کے مقابلے میں 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں۔ تو ایک صاحب جو بظاہر غریب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص سے پوچھا کہ کیا ہم بھی اس فضیلت میں داخل ہیں کہ ہم بھی مالداروں کے مقابلے میں 40 برس پہلے جنت میں داخل ہوں جیسا کہ فقراء مہاجرین داخل ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص نے پوچھا، أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا، کیا تمہاری بیوی ہے جس کے ساتھ تم رہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہاں میری بیوی ہے۔ پھر پوچھا کہ أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ، کیا تمہارا کوئی مکان گھر ہے جس میں تم رہائش کرتے ہو؟ قال نعم، تو کہنے لگا کہ ہاں گھر بھی ہے۔ تو فأنت من الأغنیاء، تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص نے فرمایا کہ تمہارا شمار تو مالداروں میں ہے۔ یعنی فقراء مہاجرین سے مراد وہ حضرات صحابہ تھے، وہ حضرات تھے۔ صحابی ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے مراد وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو جن کا کوئی گھر بار نہ ہو، بیوی بچے نہ ہو، یعنی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گھر بار کو سنبھال سکے، بیوی بچوں کا نان و نفقہ اور اخراجات برداشت کر سکے، اتنا بھی ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ شادی ہی نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ نان و نفقہ، بیوی کے اخراجات شرعاً یہ شوہر کے ذمے میں واجب ہوتے ہیں۔ جب انسان شادی کرتا ہے تو بیوی کا خرچہ اس کے ذمے میں شرعاً لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ اولاد ہو تو اولاد کا نان و نفقہ، ان کو رہائش دینا، یہ سب چیزیں لازم اور واجب ہو جاتی۔ تو حضرات فقراء مہاجرین سے مراد وہ لوگ تھے جو اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ شادی کر سکیں، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس ان کا خرچہ اٹھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کا گھر، کوئی ٹھکانہ تھا۔ لہٰذا ان صاحب نے، جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص سے پوچھا، تو چونکہ یہ تو بیوی بچوں والے تھے، گھر بھی تھا، ٹھیک ہے بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ نعمتیں اس کو میسر تھیں تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ فأنت من الأغنیاء،
تم تو مالداروں میں سے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ فَإِنَّ لِي خَادِمًا، میرے پاس ایک غلام بھی ہے، خادم بھی ہے، ملازم بھی ہے۔ تو پھر کیا حکم ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، پھر تو تم تو بادشاہوں میں ہو، یعنی ایک خادم بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھا لیتے ہو، تمہارا شمار تو مالدار کیا بادشاہوں میں تمہارا شمار ہے۔ مزے کی زندگی ہے، دنیا کی یہی تو نعمتیں ہیں کہ انسان جو ہے سکون والے اہل و عیال اس کو میسر ہوں، جس سے اس کو ذہنی سکون ملے، گھر میں راحت ملے، سر ڈھانپنے کے لیے ایک چھت میسر ہو، اور ملازمت کے لیے اگر کام کاج کے لیے کوئی ماسی، کوئی نوکرانی، کوئی خادم بھی ہے، تو پھر تو ساری نعمتیں اس آدمی کے پاس جمع ہیں، جس طرح ایک بادشاہ حکمران کے پاس ساری نعمتیں جمع ہوتی۔ گویا کہ جتنی یہ نعمتیں اگر کسی کو میسر ہیں تو اس کا شمار مالداروں، اور مالداروں سے بھی بڑھ کر بادشاہوں میں اس کا شمار ہے۔ یعنی یہ فضیلت جو فقراء مہاجرین کو حاصل ہے وہ ایسے لوگوں کو حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ عبد اللہ ابن عمرو وَأَنَا عِنْدَهُ، کہ ایک دفعہ 3 لوگ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس آئے، میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ 3 لوگ کہنے لگے کہ یا ابا محمد انا واللہ ما نقدر على شيء ولا نفقة ولا دابة ولا متاع۔ تینوں کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے کہ ہم تو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں ہمارے پاس نفقہ ہے، خرچہ ہے کہ حج پر جا سکیں، گھر بار کر سکیں، ولا دابۃ، نہیں کوئی جانور ہے کہ جس پر بیٹھ کر ہم سفر حج کر سکیں، سفر جہاد کر سکیں، نہیں کوئی مال و متاع ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے ان سے پوچھا ما شئتم، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان شئتم رجعتم الینا، اگر تم مال چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ مال دوں تو تم میرے پاس کل آنا، کل آؤ گے تو فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسُرُّ اللَّهَ لَكُمْ، اتنا مال میں تمہیں دے دوں گا کہ اللہ تمہیں خوش کر دے گا، یعنی فی الوقت تو نہیں ہے، کل آنا۔ پھر فرمایا کہ وَإِن شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری حالت، تمہارا معاملہ حاکم کو بیان کر دوں، بادشاہ اور خلیفہ کو بیان کر دوں، وہ تمہاری مدد کر لے، تو میں بھی یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ وَإِن شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، اگر تم چاہو تو اپنی اس حال پر صبر کر لو، کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامہ الی الجنۃ ب40 خریفا، کہ فقراء مہاجرین کل قیامت والے دن مالداروں کے مقابلے میں 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ قالوا، وہ 3 نوجوان کہنے لگے فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا، ہم بس صبر ہی کریں گے، کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، کوئی چیز طلب نہیں کریں گے۔ تو فقراء مہاجرین سے مراد وہ حضرات جن کا کوئی گھر بار بھی نہ ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال بھی دراز نہ کرتے ہوں۔ فقیر سے مراد یہ فقیر نہیں ہوتا جو آج کل کے پیشہ ور بیکاری ہیں، جن کا پیشہ ہی کام ہی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے۔ تو فقراء جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی سفید پوشی کی بنیاد پر نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کچھ حاجت ظاہر کرتے ہیں، نہیں ان کا کوئی گھر بار ہے، نہیں ان کی کوئی بڑی ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے میں وہ پریشان رہتے ہوں۔ اگر اپنی اس حالت پر وہ صبر کریں گے تو اللہ جل شانہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ 40 برس پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے مالداروں کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے مال والا جب تک اپنے مال کی جواب دہی کرے گا، اللہ کے بارگاہ میں حساب و کتاب دے گا، اس وقت تک یہ فقراء حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور بہت پہلے ہی جنت میں چہل قدمی کر رہے ہوں، کیونکہ مال کے ایک ایک روپے کا حساب دینا کل قیامت والے دن پڑے گا۔ یہاں تک کہ وہ جلیل القدر حضرات صحابہ
جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں آتا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت میں بشارت دی تھی، لیکن بڑے مالدار تھے، انتہائی مالدار۔ یعنی ان کا جو ترکہ تھا ان کی وفات کے بعد سونے کے اتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ جن کو کلہاڑے سے توڑ کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ 4 بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کو جو 8ویں حصے کا بھی چوتھائی ملا تھا وہ اربوں روپے کی مالیت رکھتا تھا، اللہ نے اتنا نوازا تھا۔ لیکن ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، اے عبد الرحمن ابن عوف، میں نے تمہیں جنت کی طرف گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے جاتے دیکھا ہے۔ حالانکہ جنتی صحابی ہیں، حضور جنت کی بشارت بھی دے چکے ہیں، لیکن مال کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ جنت کی طرف جائیں گے تو اس حالت میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس پر انسان کو صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جتنا کم ہوگا دنیا میں ہلکے پھلکے ہوں گے، آخرت کے سفر بھی انشاءاللہ ان کا ہلکا پھلکا ہوگا۔ جو دنیا میں جتنے لدے بھرے ہوئے ہوں گے مال کے اعتبار سے، آخرت کی دشوار گھاٹیوں کا سفر بھی اتنا ہی دشوار ہوگا۔ دیکھیں سفر میں جو آدمی کم سامان لے کر جاتا ہے وہ جلدی ہی سفر طے کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ جتنا بھاری بھرکم سامان سفر میں ساتھ ہوگا اتنا ہی سفر اس کا مشکل ہوگا، دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کا اظہار کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ سے ان نعمتوں کے حصول کی دعا فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی فقراء مہاجرین والی فضیلت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمته.